بات آپ کو یاد دلا دیں یہاں پر بیٹھ کر کہ آپ اپنا حقوق لینے کے لیے پیچھے مت ہٹیے. اگر کہیں پر کسی کے ساتھ اتیاچار ہوتا ہے تو میدان میں نکل جائیے. بھول جائیے اختلافات کو کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ چکڑالوی ہے، یہ جماعت اسلامی سے ہے. آج سب سے بڑی ناکام ہونے کی وجہ ہماری کیا ہے؟ ہم ٹوپی والے بھی بٹ گئے ہیں. مسجدوں کے اندر کمیٹی الگ الگ، مسجد گاؤں کے اندر الگ الگ تنظیمیں. معاف کیجئے گا ہمارے دھارمک جگہ بھی بدلے جا چکے ہیں. ہماری مضبوط تنظیموں کے اندر درار پیدا ہو گیا ہے. اگر آپ بڑھتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خدا کا قرآن کہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کہتی. کیا ہوا؟ جنگ احد کے موقع پر صحابہ کامیاب ہونے والے تھے، لیکن جب بٹ گئے تو اللہ نے مدد روک دی. کہا کہ اچھا نبی کی خلاف ورزی کرو گے، لو 70 صحابہ گاجر مولی کی طرح شہید کر دیے گئے. بلال حبشی وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو پھاڑ کر اتریوں کو نکالا. کس بنیاد پر؟ وجہ کیا تھی؟ یہ تشدد، یہ نفرت. آج قوم کو ہم نے بانٹ دیا، مدرسوں کے نام پر ہم نے بانٹ دیا، مسجد کے نام پر ہم نے بانٹ دیا، برادری کے نام پر ہم بٹ گئے. برادری کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے مسلم بھائیوں، کوئی اہمیت نہیں ہے. لا فضل لعربی علی العجمی. اور میرے ہندو بھائیوں، آپ کا بھی ذات دھرم کاسٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایشور کے نزدیک، اس لیے کہ ایشور کہتا ہے، پاپسٹ ایشور صاف لفظوں کے اندر کہتا ہے ایشور ایک، پرماتما ایک، سب کو پیدا کرنے والا ایک. تو الگ الگ جماعتوں میں یہ بانٹنے والا کون؟ شودرو برہمن تامتی برہمنشچیتی. اگر کوئی برہمن یہ کہتا ہے کہ یہ شودر ہے، اگر کوئی برہمن آدمی اگر اچھا کام کرتا ہے تو واقعتاً برہمن ہے. لیکن اگر کوئی شودر آدمی، ناپاک آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ بھی برہمن کہلانے کے لائق ہے، وہ بھی. لیکن اگر کوئی برہمن آدمی غلط کام کرتا ہے تو وہ شودر سے بھی نچلے طبقے میں جا کر چلا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے یہی میسج دیا ہے، لا فضل لعربی علی العجمی، کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں. آج کہتے ہم تیلی ہیں، ہم تو چودھری صاحب ہیں، ہم تو جاٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو قریشی ہیں، ہم کیوں ان سے ہاتھ ملائے؟ ان کی کوئی فضیلت نہیں اللہ کے نزدیک. اگر فضیلت ہوتی تو اونچے نسب سے تعلق رکھنے والے سلمان فارسی تھے. اگر فضیلت ہوتی تو اونچے برادری سے تعلق رکھنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن جو مقام وہیں پر صاف لفظوں میں بلال حبشی کے لیے تھا کہ اے بلال تو چلتا ہے مکہ کی گلیوں میں، تیری چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے جنت الفردوس میں. کون تھے بلال حبشی؟ ادنا سے گھرانے سے تعلق رکھنے والے. پتہ یہ چلا اللہ کے نزدیک ذات، برادری، پارٹی، پٹول، it's all bad thing and you should to remove from all your society. اگر آپ نے ان کو ختم نہیں کیا، کوئی بھی طبقہ ہو اگر بٹ گئے، چاہے وہ بڑے عالم کا طبقہ، چاہے وہ بڑے دانشور کا طبقہ، اگر وہاں درار پیدا ہو گیا تو اللہ کی مدد نہیں آتی. جب جنگ احد کے اندر نبی موجود تھے، اللہ کی مدد رک سکتی ہے. صحابہ موجود تھے، اللہ کی مدد رک سکتی. تو آج ہم کس کھیت کی مولی؟ آج تو نبی بھی نہیں. اگر ہم بٹ گئے، کرسی کے نام پر بٹ گئے، عہدوں کو لے کر بٹ گئے، نہیں ہم کو جنرل سیکریٹری بننا ہے، نہیں ہم کو صدر بننا ہے، نہیں ہم کو خزانچی بننا ہے، کیش ہمارے پاس رہنا چاہیے. ان باتوں کو لے کر اگر بٹ گئے تو ایسے ہی گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جاؤ گے. جانوروں کے نام پر آواز تک نہیں اٹھے گی. آواز اٹھی تبریز انصاری کے مارنے پر، کس نے آواز اٹھائی بتائیے تو؟ افراز کو کاٹ دیا گیا، کس نے آواز اٹھائی؟ کشمیر میں لوگ تڑپ رہے ہیں، کسی نے آواز اٹھائی؟ ہاں کشمیر کے اندر اتنا تو آواز اٹھا سکتے ہیں کہ کم سے کم نہتھوں کو مت مارو. کشمیر کو اپنا کہتے ہو تو کشمیریوں کو بھی اپنا کہو. کسی بھی انسان کی اگر ہتیا ہوگی تو انسانیت کے نام پر ہم پروٹیسٹ کریں گے. لیکن ہم نہیں نکلتے. کیوں؟ ایک دوسرے کے منہ دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے تاک میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ آگے بڑھے، وہ آگے بڑھے. نہیں، یہ تو فلاں تنظیم کا میٹر ہے، یہ تو جمعیت والے دیکھیں، یہ تو مسلم پرسنل لا بورڈ والے دیکھیں، یہ تو ملی فاؤنڈیشن والے دیکھ لیں، ہم کیوں جائیں؟ نہیں بھیرے. ہر تنظیم اپنی جگہ پر صحیح کام کرتی ہے. جب ضرورت پڑے سب کو کمبائن ہونا چاہیے. جب ایک مسجد کے اندر، ایک مکتب کے اندر کوئی
کام ہو تو سارے مکاتب کے لوگوں کو جڑنا چاہیے. جب تبلیغ والوں کو کوئی ضرورت پڑے تو مدارس والے محنت کریں, مدارس والے کو کوئی ضرورت پڑے تو تبلیغ والے ان کا سپورٹ کریں. ہمارے اکابرین کے کچھ اختلافی مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اپنی الگ الگ مسجدیں بنا لیں. 1-1.5 انچ کی مسجد بنا کر اس کا بیک اس مسجد میں پھینکیں, اس کا بیک اس مسجد میں پھینکیں. یہ چیز مناسب نہیں ہے. اس سے قوم کی وحدانیت پارا ہو جاتی ہے, قوم کمزور ہو جاتی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اتحاد کی زندگی نصیب دے, ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی قوت دے, باطل اور بہروپی تنگ نظر حکمرانوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرأت دے, قوت گویائی دے. مر جائیں گے چلے جائیے گا, شہید ہو جائیے گا, لیکن آپ کہیے گا کہ اللہ ہم نے ترمذی کے اندر ایک حدیث پڑھی تھی, کلمت حق عند سلطان جائر, ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا افضل الجہاد کہلاتا. اے اللہ ہندوستان میں چیخ چیخ کر کہتا رہا میں, ظلم کے خلاف حقیقت کو واضح کرتا رہا میں. میری آواز کو صرف موت دبا سکتی ہے, ورنہ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں پیدا ہوئی جو ہماری آواز کو, قرآن کے پیغام کو, اسلام کی وحدانیت کو, اسلام کی سالمیت کو جو مٹا دے. نہیں ہو سکتی اس دھرتی کے اندر, اس لیے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آتا ہے تو باطل چھٹ جایا کرتا, لیکن شرط ہے متحد ہو جائیں. اپنی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت, اللہ سے مدد لیجیے اپنی طاقت کو اسٹرانگ کرنے کی, اللہ سے رشتہ مضبوط کیجیے. ایک اور بات کہہ دوں آخر میں, وہ یہ NRC کے تعلق سے. اگر NRC لاگو ہوتا ہے سب کے لیے, پہلی بات تو مسلم کے لیے نہیں ہوگا, سب کے لیے ہوگا. اگر لاگو ہوتا ہے تو آپ سے کون سا پروف مانگا جائے گا وہ میں بتا دوں. بہت سے لوگوں کو جانکاری نہیں, یا بہت سے لوگوں کو ہے تو فیلڈ نہیں ملتا ہے, لیکن یہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے. ذرا سنیے دھیان سے, 1950 سے لے کر 1987 تک جو آدمی ہندوستان میں پیدا ہوا وہ ہندوستان کا ناگرک ہوگا. NRC میں اس کا نام ہوگا. ایک پروف دے دے گا, کام چل جائے گا. کوئی بھی ایک پروف. اگر آپ کے پاس پروف نہیں, آدھار کارڈ نہیں, ووٹر کارڈ اس وقت بنا نہیں, آدھار کارڈ بھی نہیں بنا تھا, تو ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہوگا. اس لیے کہ 1984 کے اندر لوک سبھا کا الیکشن ہوا, 1951 کے اندر مردم شماری ہوئی, وہاں پر نام ہوگا, وہاں سے نکال کر آپ دے سکتے ہیں. 1987 سے لے کر سن 2003 تک جو آدمی پیدا ہوا اس کو 2 پروف دینا ہوگا. کون کون سی؟ ایک اپنا پروف, 87 کے بعد پیدا ہونے والے کے لیے 2 پروف, ایک اپنا پروف اور ایک ان کے ابا کا پروف. ابا کا 2 پروف دینا ہوگا. اور سن 2003 کے بعد سے لے کر ابھی تک جب تک NRC لاگو ہوگا اس وقت تک پیدا ہونے والے کے لیے بھی 2 ہی پروف ہے, لیکن اس میں تیسرے کا اضافہ اس معنی کر, ایک تو اپنا پروف دے گا وہ, ایک ابا کا دے گا, لیکن ساتھ میں اما کا بھی دے گا. یعنی سمجھئے ریل میں تو وہ 2 ہی ہے, لیکن الگ کیا گیا. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ہمارے جوان ایسے ہوتے ہیں نا, باہر جاتے ہیں, نین مٹکا ہوتی, وہاں میڈم کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میڈم فرام دا باٹم آف آور ہارٹ آئی لائک یو دا موسٹ, بہت پسند کرتے ہیں. وہ کہتی تو کیا شادی کرنا چاہتے, ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ میریڈ وتھ می؟ یس آف کورس. شادی کر لیتے ہیں. بہت سی جگہ پہ کورٹ میرج کرتے ہیں. کورٹ میرج کر کے گورنمنٹ کی نظر میں تو آپ آ جائیں گے, لیکن اللہ کی نظر میں آپ ابھی شادی شدہ جوڑے نہیں بنے. آنا پڑے گا کن کے پاس؟ جن کو ہم اور آپ بڑی ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, مولوی صاحب کے پاس, قاضی صاحب کے پاس. جب تک ان کے پاس نہیں جائیں گے کریا کرم نہیں ہوگا. جی بڑے توہین سے ان کو دیکھتے ہیں, ارے حافظ صاحب ہیں بیچارے, پتہ کتنی بڑی فضیلت ہے. جب جنت میں جائیں گے حافظ صاحب تو 10 آدمی کو لے کر جائیں گے. کن کو؟ جن پر جہنم کی مہر لگ چکی ہے. ان کو اللہ انووا دیں گے, وہاں انووا کہیں کہ ڈرائیو کرو حافظ صاحب, اور انووا ایئر بیگ کے ساتھ پیچھے 10 آدمی کو بٹھاؤ. وہ کہیں گے کہ نہیں اللہ ہم کو فارچونر چاہیے. فارچونر وہاں پر مل جائے, BMW کار ملا کے تب اللہ کہے گا کہ لے کے جائیے جنت میں. میں نے تفسیر کی ہے اس کی, اللہ کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا, جنت میں چڑھتا جا 10 آدمیوں کو لے کر. یہ فضیلت ہے علماء کرام کی, حفاظ کرام کے. ہاں نکاح نہیں پڑھائیں گے تو میاں بیوی کا رشتہ نہیں بن سکتا.
اگر علماء کرام ہمارے اسٹرائک کر دیں تو نکاح کس سے پڑھائیے گا؟ پنڈت جی سے. اوم بھوش شانتی، اوم پورمیدا، اوم منگلم سواہا، اوم دوبس سے سواہا، اوم کرو سواہا. آپ کی نیکیوں کا بھی سواہا کر دیں گے بیرک ہے. تو ان علماء کرام سے آپ کو نکاح پڑھنا ہوگا کورٹ میرج کے بعد بھی، تب جا کر آپ بن سکتے ہیں. 3-4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ مذاق میں بول دیجئے تو بھی حقیقت ہو جاتی. کیا؟ اگر مذاق میں آپ نے بیوی کو کہہ دیا میڈم مذاق میں ہم آپ کو طلاق دیتے ہیں 1 2 3، بس ہو گئے طلاق. یا آپ نے راستے میں چلتی ہوئی کسی مسلم لڑکی کو پکڑ کر کہہ دیا کہ میڈم ڈو یو ایکسپٹ می، آپ مجھے قبول کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہے یس آئی ایکسپٹ یو، آئی قبول یو، ہم آپ کو قبول کرتے ہیں. اور آپ نے بھی، اس نے بھی کہہ دیا کہ ہم آپ کو قبول کرتے ہیں، تو قبل تو ہو گئی. قد قبل تو آدھا نکاح ہو گیا آپ لوگوں کا. اس کا مطلب نہیں کل جا کر پکڑنا شروع کر دیجیے. نہیں، سماج کے اندر یہ طریقہ نہیں، سماج کے اندر یہ طریقہ نہیں. اور الٹے سیدھے ہمارے جوان جو حرکت کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کی پرمیشن نہیں. آپ اپنے موبائل کا صحیح استعمال کیجیے. یہ ہے 150 کتاب ہے اس کے اندر، یہ اس کے اندر 150 کتاب ہے. ہم کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے بھی ایک تو منتر کی تشریح ہم دیکھ رہے تھے، یہاں پر بھی آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، جب بھی جوان بیٹھیں گے تو فوراً یوٹیوب یا فیس بک، بس 2 چیز. واٹس ایپ جائیں گے فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اندر، نئی ویڈیوز جو بھی آئی اس کو دیکھیں گے بیٹھ کر. ایک کے ساتھ 3-4 اور لگ جاتے ہیں. اب ایک حادثہ ہوا اعظم گڑھ کے اندر، بہت بڑا حادثہ ہوا. سگریٹ لے کر بیٹھ گئے عیدگاہ کی دیوار پہ اور پی رہے ہیں اور فلمیں دیکھ رہے ہیں، آن لائن فلم دیکھ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ ارے آندھی آ رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، تم لوگ ایک تو سگریٹ پی رہے ہو، اوپر سے تم لوگ موبائل دیکھ رہے ہو. وہ کیا کہتا ہے؟ ہم اپنے باپ کا کر رہے، تیرے باپ کا کیا کر رہے؟ اب بیچارہ کہنے والا چپ ہو گیا، لیکن شاید اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی. 5 سیکنڈ نہیں گزرا تھا، 5 سیکنڈ اتنی زبردست بجلی کڑکی، پورا بدن جلا کر بھسم کر دیا اس آدمی کا. 5 منٹ کے اندر وہیں آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی اس کی. یہ موبائل ہے، اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں، غلط استعمال تو ہوتا ہی ہوتا ہے آج کے ڈیٹ میں. اس کا غلط استعمال نہ کریں، صحیح استعمال کریں. ہم اپنے سماج کے اندر اچھے کام کریں. تو ہاں، تو اگر باہر سے ہمارے کوئی نوجوان شادی کر کے اپنی بیوی کو لے آیا، اس کا بچہ پیدا ہوا، تو اس کا بچہ اس کی بیوی سے گورنمنٹ پروف مانگے گی. آپ اپنی بیوی کو لائیں اٹلی سے، سعودی عرب سے یا کہیں اور سے، تو آپ اپنی بیوی کو یہاں رہنے کے لیے قانونی طور پر آپ نے پروسیس پورا کیا کہ نہیں کیا، وہ پروف مانگا جائے گا. اس لیے 2 پروف، ایک اپنا ایک ماں باپ کا. ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک پروف کافی ہے. اور سب سے بڑا پروف تو یہی ہے کہ ہم ہندوستانی یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، یہاں کی مٹی سے ہمارا پرانا رشتہ ہے. مولانا فضل حق خیر آبادی آپ کے قریب کے رہنے والے، ان کا مزار، ان کی قبر کہاں پر ہے؟ انڈمان نکوبار کے اندر، مالٹا کے اندر. کہیں گے پوچھو جا کر مولانا سے، مولانا احمد اللہ عظیم آبادی قبر کہاں؟ مالٹا کے اندر. 23 سال تک مولانا فضل حق خیر آبادی جیل میں رہے تھے. اس لیے رہے تھے، اس دیش کے اندر ہماری اور آپ کی NRC کو بنانے کے لیے رہے تھے. بڑے بڑے پائے کے عالم دین مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 4 سال تک قرآن کریم کی تفسیر لکھ کے بیل کر مالٹا کے اندر. مولانا حسین احمد مدنی اپنے استاد محترم کے ساتھ مالٹا میں چلے گئے. اس وقت کی سب سے خطرناک سزا مالٹا کی ہوتی تھی، کالے پانی کی سزا ہوتی تھی اس وقت میں. ہمارے اکابرین نے اتنی قربانی دی. آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھسپیٹ ہے. گھسپیٹ تو تم ہو جو ادھر سے آئے ہیں بھوٹان کے راستے سے، جس کو آرین کہا جاتا ہے. ہم نہیں آئے ہیں. 1500 سال پرانی ہماری تاریخ ہے اس دیش کے اندر. تاریخ کو کریدو گے تم ڈوب جاؤ گے ہماری تاریخ کے اندر، جتنی قربانی ہماری اس دیش کو بچانے میں رہی. چنگیز خان سے کس نے بچایا تھا اس ملک کو؟ علاؤالدین خلجی نے. علاؤالدین خلجی کی تاریخ بدلنے کی کوشش کی گئی. چنگیز خان کے ظلم سے کس نے بچایا؟ علاؤالدین خلجی نے بچایا. اکبر بادشاہ نے اکھنڈ بھارت بنایا. ہم گھسپیٹ نہیں ہیں، ہم اس دیش کے وفادار ہیں.
لیکن کسی کے بیان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے رشتہ مضبوط کرو, دعا پڑھ کر میدان میں آؤ. اگر کوئی ظالم اگر کسی طرح کی زبان درازی کرتا ہے تو اس کا جواب تو خاموش مت بیٹھو. آپ کو سنویدھانک حق ہے, قانونی اعتبار سے آپ لڑائی لڑیے, چپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر خاموش رہیں گے تو ویسے دبے کچل دیے جائیں گے ہندوستان کے اندر. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اندر استقامت دے اور اپنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.